بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب نارنگ نے اس گاڈ فادر کے دماغ میں پہنچنا چاہا اور ناکام رہا تو اس نے روزی کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ پتہ چلا کہ روزی کا دماغ مردہ ہو چکا ہے۔ گاڈ فادر نے اسے گولی مار دی تھی۔ گاڈ فادر نے کوئی ایسا ساتھی نہ چھوڑا تھا جس کے دماغ میں نارنگ پہنچ سکتا۔ نارنگ سمجھتا تھا کہ یہ ساری سازش سونیا کی ہے۔ وہ اسے ہر جگہ سے محدود کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کا محتاج رہ جائے۔ سونیا نے آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم تو بڑے مہاشکتی مان تھے، کیا کسی کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے؟ میں سب سمجھ رہا ہوں، یہ تمہاری سازش ہے۔ تم مجھے پوری طرح بے بس کر کے مارنا چاہتی ہو۔ تم یہی سمجھتے رہو گے جبکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ جب یہاں سے آزاد ہو جاؤ ساری دنیا میں گھومتے رہو اور میری دہشت سے ہمیشہ اپنی سلامتی کی فکر کرتے رہو۔ تمہیں بڑی خوش فہمی ہے، میں تمہاری اس خوش فہمی کو ختم کر کے رہوں گا۔ وہ اس کے دماغ سے چلی گئی۔ بعد میں اسے بے ہوش کر کے ہاتھوں اور پیروں سے محروم کر دیا گیا، اپاہج بنا دیا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا اور اسے پتا چلا کہ وہ اپاہج بنا دیا گیا ہے تو وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگا اور دشمنوں کو گالیاں دینے لگا۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، بلکہ بستر سے بھی نکل نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ ڈاکٹر اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلا رہے تھے۔ سونیا نے پھر ایک بار آ کر کہا، کیا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ یہ سب میں کر رہی ہوں؟ اگر سمجھ رہے ہو تو دنیا میں تم سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ تمہاری جان لینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تم ابھی بے دست و پا ہو۔ تمہیں یہاں سے کھینچ کر فٹ پاتھ پر لے جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں ذلیل کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ سوچو اور ذرا عقل سے سوچو۔ وہ گاڈ فادر کسی اور ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کام لے کر تمہاری ٹیلی پیتھی سے محفوظ رہ کر تمہارے خلاف کیا کر رہا ہے؟ اس نے سونیا کے جانے کے بعد سوچا، اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر گاڈ فادر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ مل کر یہ سازش کر رہا ہے۔ اس کا دھیان الپا کی طرف گیا۔ الپا ہی ایسا کر سکتی تھی، لیکن امریکی اکابرین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے تو ان کے رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دشمنی کر سکتے ہیں۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ کچھ معلوم کرنے کے لیے الپا سے رابطہ کرتا تو اس کا دماغ بظاہر مردہ تھا۔ اس کی سوچ کی لہریں الپا تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ وہ رپورٹس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے پہلے امریکی اکابرین سے فون پر رابطہ کرنا پڑتا، اور اب تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے۔ وہ فون نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے کمرے میں فون رکھا گیا تھا۔ بس ایک صورت یہ تھی کہ وہ امریکی اکابرین میں سے کسی ایک کے دماغ میں جاتا اور ان سے درخواست کرتا کہ وہ اپنے رپورٹس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ یہ بات وہ امریکی اکابرین میں سے کسی سے کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں تک سوچنے اور سمجھنے سے پہلے ہی 3 ڈاکٹر اس کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک پرچی کھولی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم زخمی ہو۔ تمہارے دماغ میں کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا آ کر معلوم کر سکتا ہے کہ تم کس حال میں ہو اور کہاں ہو، اور تمہارے پاس ہم آتے ہیں۔ ہم کوئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتے۔ جب تک تمہارے زخم نہیں بھریں گے ہم تمہیں کوما میں رکھیں گے۔ تمہارا دماغ بے حس رہے گا، تم ہل جل نہیں سکو گے۔ تمہیں انجیکشن کے ذریعے خوراک پہنچائی جائے گی۔ گرو نارنگ نے پرچی پڑھ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک انجیکشن بھری سرنج پکڑے ہوئے تھا۔ گرو نارنگ کی پرچی پڑھ لینے کے بعد اس نے انجیکشن لگایا۔ پھر ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگے کہ وہ پوری طرح کومے میں آتا ہے یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف سونیا نے متبادل انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں سے کہا تھا کہ وہ روزانہ ڈیوٹی بدلتے رہیں اور نارنگ کے دماغ میں پہنچ کر اس طرح قبضہ جمائے رہیں کہ جیسے وہ کوما میں پڑا ہو، اور ڈاکٹر نے جو انجیکشن لگایا تھا وہ دراصل کوما کا انجیکشن نہیں تھا۔ سونیا نے اس کے دماغ میں رہ کر انجیکشن تبدیل کر دیا تھا اور وہ انجیکشن ضرر رساں نہیں تھا۔ نارنگ ساکت پڑا رہا۔ اس پر اس طرح عمل کیا گیا تھا، کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا اور اپنے اندر یہ بات سمجھتا رہتا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب نہ وہ بول سکتا ہے اور نہ کسی کی آواز سن سکتا ہے۔ کوئی اسے چھونے آئے گا تو اس کی لمس کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ اس کے کمرے میں ڈاکٹر آیا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں اور پیروں کے زخموں پر زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے، اس کے جسم کو خوراک پہنچایا کرتے تھے، پھر دوسرے خدمتگار آ کر اس کی دوسری خدمات انجام دیتے رہتے تھے، لیکن سب گونگے بنے رہتے تھے اور وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، نیند اڑی ہوئی تھی اور وہ اندر ہی اندر کڑ رہا تھا کہ کتنا بے بس ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا ہے وہ اس سے غلاموں کی طرح کام لے گا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بچاؤ کا، میرے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ایسے وقت اسے اپنے دماغ میں سونیا کی ہنسی سنائی دی۔
وہ چونک گیا۔ اس نے کہا میں تو کوما میں کچھ محسوس نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں جان سکتا کہ میں اس وقت کہاں پڑا ہوا ہوں، پھر مجھے تمہاری ہنسی کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے؟ یہ میرا ایک عمل ہے، میرے سوا کوئی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا، جو بھی آئے گا اسے یہی معلوم ہوگا کہ تم کوما میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم زخمی کر رہی ہو اور مجھے اس طرح بے بس کر کے مارو گی۔ میں ایسی نہیں ہوں، جب دشمن اپاہج ہو جائے، ناکارہ ہو جائے اور ایک چیونٹی کی طرح مسلنے کے قابل ہو جائے تو میں اسے چھوڑ دیتی ہوں، اسے توانائی حاصل کرنے کی مہلت دیتی ہوں۔ میں تمہیں بھی مہلت دینا چاہتی ہوں، بولو کیا توانائی حاصل کرنے کی مہلت چاہتے ہو؟ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جب تم مجھے اتنی آسانی سے ختم کر سکتی ہو تو پھر کیوں توانائی حاصل کرنے کی اجازت دے رہی ہو؟ میرا طریقہ ہے، میں کمزوروں پر کبھی حملہ نہیں کرتی، میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے کی طرح شہزور ہو جاؤ اور جب کبھی میری جان لینے کے لیے آؤ اور اپنی جان سے جانے لگو تو یہ کہہ سکو کہ کسی قیامت سے ٹکرائے تھے۔ وہ بے یقینی سے بولا، سونیا تم میری بے بسی کا خوب مذاق اڑا رہی ہو، جب میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں، میں اپاہج ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں رہا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کا بھی محتاج بنتا رہوں گا، تو ایسے میں تم کہہ رہی ہو کہ میں پہلے کی طرح شہزور بننے کا موقع دوں گی؟ کہ ایسی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری عقل پر ہے، یقین کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہ کرو تو اسی طرح مرتے رہو، نہ کرو تو اسی طرح مرتے رہو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا میں تم پر یقین کر لیتا ہوں، جب مرنا ہی مقدر ٹھہرا تو دشمن کا احسان لے کر مروں گا، لیکن اپاہج رہ کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتنے عرصے تک تپسیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نیلما وغیرہ کے مقابلے میں مہاشکتیمان ہوں، مجھے صرف 40 دنوں کا موقع مل جائے تو اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی حاصل کر لوں گا، ایک جسم سے دوسرا جسم حاصل کر لوں گا، پھر اپاہج نہیں رہوں گا، کسی ثابت و سالم انسان کے صحت مند جسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو کہہ رہی ہوں وہ سنتے رہو اور سمجھتے رہو۔ جب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری شکتی واپس دلانا چاہتی ہوں تو جو کہہ رہی ہوں اسے سنتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے رہو۔ اس پر عمل کرنے سے میں الٹا کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اب کیا مصیبت میں نہیں ہو؟ اگر یہاں بڑی راحت سے اور عیش و آرام سے ہو تو ایسے ہی رہو۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی میرے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے، میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں، تو پھر بھروسہ کرو۔ 40 دنوں تک تم بظاہر یہاں کوما میں پڑے رہو، ڈاکٹر دھوکہ کھاتے رہیں گے کہ تم کوما میں ہو، بے حس ہو، لیکن تم اندر ہی اندر تپسیا کرتے رہو گے اور اپنی کھوئی ہوئی شکتی حاصل کرتے رہو گے۔ 40 دنوں تک میں تم سے کوئی دشمنی نہیں کروں گی۔ جب یہ دیکھوں گی کہ تم نے اس اپاہج جسم کو چھوڑ کر دوسرا جسم حاصل کر لیا ہے تو پھر ہماری دشمنی کی دوبارہ ابتدا ہوگی۔ دھنیہ ہو سونیا، اگر تمہارے یہی وچار ہیں اور یہی تمہاری دلیری ہے تو میں کیا، ساری دنیا تمہیں مانتی ہے اور میں 40 دنوں تک بھگوان کی قسم تم پر بھروسہ کر کے تپسیا کرتا رہوں گا۔ میں تمہارے اندر رہ کر محسوس کر رہی ہوں کہ تم اپنے زخموں کی تکلیف اب کم سے کم محسوس کرنے لگے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، تپسیا کب سے شروع کرو گے؟ بس اب رات کے 12 بجنے والے ہیں اور میں شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات 12 بجے سے 40 دن تک گنتی رہوں گی، جب تک تم کھوئی ہوئی آتما شکتی حاصل نہیں کر لو گے اور اپنا یہ اپاہج جسم تبدیل نہیں کر لو گے، اس وقت تک میری دشمنی کی ابتدا نہیں ہوگی۔ اب میں جا رہی ہوں، تم سے رابطہ نہیں کروں گی، لیکن تم تپسیا کے سلسلے میں بالکل آزاد ہوگے اور کوئی تم پر شبہ نہیں کرے گا۔ وہ چلی گئی۔ نارنگ نے محسوس کیا کہ وہ اس کے دماغ سے جا چکی ہے اور وہ اب سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن حیران و پریشان تھا اور دل ہی دل میں اس کی جرات مندی کا قائل ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا وہ کیا سوچ کر مجھے آتما شکتی حاصل کرنے کا دوبارہ موقع دے رہی ہے۔ کیا وہ پاگل ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ کتنی مصیبت، کتنے عذاب میں مبتلا ہوتی رہے گی؟ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا۔ وہ اور دنیا والے یہ نہیں جانتے تھے کہ بابا صاحب کے ادارے کے بانی محترم جناب فرید واسطی کے آخری لمحات میں سونیا ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور اس کے سوا کسی کو ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ پہلے مجھے طبعی موت آئے گی اور میری موت کے وقت صرف سونیا میرے پاس موجود رہے گی، پھر میری موت کے کچھ عرصے بعد سونیا بھی اپنے معبود حقیقی کو پیاری ہو جائے گی۔ CIA کے اعلیٰ افسر کے دفتر میں اس کے ماتحت نے کہا، سر، کمپیوٹر پر ہمارے لیے کوئی پیغام ہے۔ اعلیٰ افسر نے فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے ماتحت کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آپریٹ کرو۔ وہ آپریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی، ہیلو آفیسر، تم تمام امریکی اکابرین اور انٹیلیجنس والے پریشان ہو گئے کہ تمہارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں گم ہو گئے۔ کیا واقعی ان کے لیے پریشان ہو؟ جواباً کمپیوٹر کے ذریعے کہا گیا، بے شک وہ ہمارے ملک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں۔ کیا ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ تم کون ہو؟
میرا نام سن کر پہلے شاید یقین نہ کرو، بہرحال میں یقین دلا دوں گا۔ بائی دا وے میرا نام ہے تیج پال۔ اعلیٰ افسران نے حیرانی سے اپنے ماتحت کو دیکھا، پھر کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تیج پال کو تو اغوا کیا گیا ہے، وہ تو کسی کا قیدی اور غلام بنا ہوا ہوگا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں ان چاروں کا غلام بنا ہوا ہوں۔ مجھے ان چاروں نے اغوا کر کے مجھے اپنا معمول اور تابع بنایا ہوا ہے۔ اب تو یقین آ سکتا ہے، پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ آخر وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے بہت ہی وفادار تھے، وہ ہم سے علیحدہ ہو کر کیوں ہم سے روپوش رہیں گے، اور اتنے عرصے تک گم رہنے کے بعد تمہارے ذریعے ہم سے گفتگو کرنا چاہیں گے؟ یہ تو ان کی حکمت عملی ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین دلاؤ کہ وہ چاروں تمہارے ساتھ ہیں اور زندہ ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ براہ راست کوئی بات نہیں کریں گے، جب بھی بات ہوگی میرے ذریعے ہوگی۔ رہ گیا یہ کہ آپ یقین کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے دفتر میں ایک ماتحت ہے، باقی 3 ماتحتوں کو دوسرے کمروں سے بلوا لیں۔ اس کے کہنے کے مطابق 3 ماتحت افسران کو بلایا گیا۔ تیجپال نے کمپیوٹر کے ذریعے کہا دیکھو یہ چاروں یہاں بالکل نارمل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب جو حرکتیں کریں گے وہ ان کے اب نارمل ہونے کا ثبوت ہوگا۔ اس کے بعد ہی اعلیٰ افسر نے دیکھا کہ وہ چاروں ماتحت کبھی اٹھ کر ادھر سے ادھر جانے لگے، کبھی نیچے بیٹھنے لگے، کبھی کھڑے ہونے لگے، کبھی میز پر چڑھنے لگے، کبھی ایک کرسی کو دوسری طرف اور دوسری کرسی کو تیسری کرسی کی طرف لڑکانے لگے۔ اس کے بعد پھر سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تیجپال نے اسکرین کے ذریعے کہا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے کمرے میں 4 ماتحت تھے اور چاروں کے دماغوں میں وہی 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے جو کہ آپ لوگوں کے لیے اب تک شاید بالکل گم ہو گئے تھے۔ ان کے متعلق سوچا جا رہا تھا کہ شاید وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا سایہ میرے سروں پر ہے اور میں ان کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ ان سے کہو وہ ہمارے دماغ میں آ کر باتیں کریں، کوئی دوسرا نہیں سنے گا۔ کیا ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نہیں سنیں گے، جبکہ ہمیں اب معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے رپورٹس جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے ان کے 2 گروہ بن گئے ہیں، اب تیسرا گروہ میری طرف سے آ رہا ہے، لہٰذا آپ جو کہنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے کہیں، وہ سنتے رہیں گے اور ان کے جواب میرے ذریعے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہم تو اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے 34 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے تھے، اب وہ سب ایک دوسرے سے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس سے ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو نقصان پہنچے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آپ سمجھیں یا ان 2 گروہ سے معلوم کریں کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان سے علیحدہ ہونا پڑا۔ بہتر ہے تم ہی بتا دو کہ یہ اتحاد کیوں ختم ہو گیا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر روب اور دبدبہ جماتے رہے، انہیں اپنی طرف سے بدزن کر کے 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان پر ترجیح دی، کیونکہ 18 کے مقابلے میں وہ 6 ناکارہ سمجھے جا رہے تھے۔ اب ان 6 نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے تو تم اس بات سے پریشان ہو کہ تمہارے 18 میں سے 2 تو مارے گئے، باقی 16 جینی اور پورس سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ان کے اس طرح کچھ نہ کرنے، جینی اور پورس پر غالب نہ آنے سے تمہیں ان 6 کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے، جنہیں تم نے پہلے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ 16 میں سے 4 اور غائب ہو گئے ہیں، تو تم لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ جینی اور پورس کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے ہیں، لیکن میں ان چاروں کی باتیں اپنے ذریعے پہنچا رہا ہوں اور یہ ثابت کر چکا ہوں کہ وہ چاروں زندہ ہیں۔ پلیز ان سے کہو وہ ہماری مشکلات کو سمجھیں۔ ہمارے 24 ٹیلی پیتھی جاننے والے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ چاروں علیحدگی اختیار کر چکے ہیں تو کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ کم از کم ہمیں ضرور بتا دیں۔ ہم دوسروں سے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جب رابطہ ہو تو ان سے پوچھیے گا کہ کس طرح وہ آپ لوگوں کے نقش و قدم پر چلتے ہیں۔ انہوں نے میرے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹھیک اسی طرح اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی جس طرح تم لوگوں نے مجھے اپنا معمول اور تابع بنایا تھا، اور یہ بھول گئے تھے کہ یہی تیج پال ماضی میں تمہارے کتنے کام آتا رہا ہے۔ تم لوگ کسی کی وفاداری اور اس کے کارنامے کو فوراً ہی بھول جاتے ہو، موقع ملتا ہے تو اسے اندیکھی زنجیریں پہنا کر غلام بنا لیتے ہو۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پلیز ہم سب کو مل کر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم متحد رہ کر دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مستحکم بنتے رہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، اور اگر مجھ سے دوبارہ ٹیلی پیتھی جاننے والے رابطہ کریں گے تو میں انہیں بھی سمجھاؤں گا۔ جب وہ رابطہ کریں گے اور تم انہیں سمجھاؤ گے، بات کچھ بنتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم مذاکرات کریں گے۔ فی الحال تو ابھی ہم رابطہ ختم کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر اسکرین خالی ہو گئی۔ ماتحت نے کمپیوٹر کو بند کر دیا۔
تب میں نے اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں آ کر کہا، ہیلو، کیا مجھے آواز سے پہچان سکتے ہو؟ وہ چونک کر بولا، مسٹر فرحاد علی تیمور۔ ہاں میں ہوں، دیکھ رہا ہوں بڑی الجھن میں گرفتار ہو۔ ہاں، الجھنیں تو پیدا ہوتی رہتی ہیں، انہیں اپنی تدبیر سے سلجھاتے رہنا پڑتا ہے۔ الجھنیں اکثر خود پیدا نہیں ہوتی بلکہ اپنے اعمال سے پیدا کی جاتی ہیں۔ تم لوگوں نے ہمارے لیے الجھنیں پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بڑے تم تراغ سے اور بڑے وسیع ذرائع اختیار کر کے ہمیں شام سے جانے پر مجبور کیا تھا۔ تب سے ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب ہماری خاموشی کے نتائج تمہارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم ہمیں ان تمام معاملات میں الجھا رہے ہو۔ نہیں، میں نے کہا نا، ہم بالکل خاموش ہیں، بلکہ خاموش تماشائی ہیں۔ پھر مجھ سے کیا کہنے آئے ہو؟ یہی کہ تماشائی تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ تماشا کرنے والے کامیاب ہوں تو تالیاں بجاتے رہتے ہیں، اور تماشا کرنے والا ناکام ہو جائے تو افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا میں افسوس ظاہر کرنے آیا ہوں۔ اس طرح تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ہم نے تم سب کے معاملات میں اپنی زبانیں تو بند رکھی ہیں، لیکن آنکھیں بند نہیں رکھی ہیں، اور ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ صرف دیکھ نہیں رہے ہو بلکہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، انتقامی کارروائی کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہو، اور ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے جیسے گدھے کو CIA کا اعلیٰ افسر نہیں بننا چاہیے۔ اتنی بھی عقل نہیں کہ اگر ہمیں تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دلچسپی ہوتی تو ہم بہت پہلے ہی انہیں ختم کر چکے ہوتے۔ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ جو روپوش ہیں، جنہیں آج تک کوئی تلاش نہ کر سکا، تم انہیں کیسے ختم کرو گے؟ تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے۔ کیا یہ بھول گئے ہو کہ جن افراد نے بھی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا، انہیں ایک بار ایسے علم سے محروم کر دیا گیا تھا؟ یہ ٹیلی پیتھی سے محروم کرنے والی دوا پورس نے تیار کی تھی، اور پورس اب میرا بیٹا ہے، اور اس دوا کا نسخہ بھی بابا صاحب کے ادارے میں موجود ہے۔ اگر ہم اس نسخے سے دوسری بار یہ دوا تیار کریں اور امریکہ اور یورپ کے تمام ملکوں میں اور چھوٹے سے چھوٹے علاقوں میں یہ دوا سپرے کریں تو تمہارے جتنے بھی ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے روپوش ہیں، وہ اپنے علم سے محروم ہو کر دنیا والوں کے سامنے سر جھکا کر چلے آئیں گے۔ اللہ افسر کو چپ سی لگ گئی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، ابھی ہمیں الزام دے رہے تھے کہ ہم سازشیں کر کے تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اتنی سردرد ہم کیوں مول لیں گے؟ تم جیسے مچھروں، مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کو DDT سپرے کر کے مار دیا جاتا ہے، اس طرح کیا صرف ایک دوا سپرے کر کے تمہارے سارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ختم نہیں کر سکتے؟ اس طرح تو بابا صاحب کے ادارے میں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے، جنہوں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے۔ کیا دوا سپرے کرو گے تو وہ محفوظ رہیں گے؟ ہم ایسے اناڑی ہیں کیا دوا سپرے کرنے کا اعلان تمہارے سامنے کریں گے؟ جب ایسا کرنا ہوگا تو ہم اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے، اس کے بعد تم سے نمٹتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، اس ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ فرض کرو ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس علم سے محروم ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے پاس ٹرانسفارمر مشین ہے، وہ دوبارہ یہ علم حاصل کر لیں گے۔ تمہارے پاس تو اب کچھ نہیں رہا، بولو اب کیا بولتے ہو؟ ہم کئی معاملات میں بری طرح زخمی ہیں اور تم ہمارے زخم خریدنے آئے ہو۔ بے شک تم ایسا کر سکتے ہو، تمہارے پاس ٹرانسفارمر مشین بھی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑی رازداری سے ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کی جا رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی تو ہم سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو، تمہاری پرواز کی بلندی کتنی ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہاں یہ تم نے اچھا کیا جو بتا دیا۔ رازداری سے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب اتنا یاد رکھنا کہ ٹرانسفارمر مشین سے پیدا ہونے والے جتنے بھی تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے، ان کے لیے ہمارے پاس اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اب ہمیشہ موجود رہا کرے گی۔ ایسے وقت ایک فیکس موصول ہوا، اس میں لکھا تھا، ہم اپنے اعلیٰ افسر کے دماغ میں رہ کر فرحاد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مسٹر فرحاد ہمارے زخم خرید رہے ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ صرف زخموں کو خریدنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو اس سے بھی بڑی انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہم تو دشمن سمجھے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے رہیں گے، لہذا ان سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ وہ ہماری کوئی مشکل آسان کریں، لیکن اتنی درخواست ضرور کریں گے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔